ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا۔ انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں ہوں، ڈاڑھی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے۔ مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی کتب حدیث میں، محفل بپا تھی، تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بک، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے، فرمایا اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت و استجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کے اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت
اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو۔ حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں، آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے۔ ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکیں، لیکن کہا چلو ناغہ نہ ہو، ایک تسلسل ہے جاری رہے، تو انہوں نے چنے بانٹ دیے بعد میں، لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہوئی، تو اسی حالت میں سو گئے۔ سوئے تو مقدر جاگا، حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں، آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ خواب میں آ کے ادا کر دے تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ آپ کہیں گے خواب میں ادا کیا۔ بھوک میں تڑپتے سو گئے، رات عالی نسب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں؟ خواب میں کھایا ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کریں، امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در در دا، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردا۔ جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں؟ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ اللہ اکبر۔ عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا، خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو؟
اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کیا کہتا ہے، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی، حضور خواب میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، عطا کرتے میں خود لے لے۔ کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، پوری روٹی نہیں کھائی تھی، آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا، اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور کہ مہمانوں کو خاطر خواہ تواضع نہیں کر سکا تھا، تو حضور کے سامنے انواع اقسام کی چیزیں پڑی ہیں، ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں، اور حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں۔ تو یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا۔ یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا، شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے۔ لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا، اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے، اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے، اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا۔